اور جب فتح مکہ کا دوسرا دن آیا، مکہ فتح ہو جانے کے بعد اگلا دن جب آیا تو سرکار پھر خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا، اور مکہ کی جو حرمت ہے کہ مکہ اللہ کا محترم شہر ہے، یہ حرم ہے، اس کی عزت، یہاں لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ آقا نے فرمایا یہاں پہ کوئی جنگ لڑائی دین کی روح سے جائز نہیں، اور ایک جملہ فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے یہاں جنگ کی تھی تو پھر تم اس کو کہہ دینا اللہ نے رسول اللہ کو اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اور رسول اللہ کو بھی دن کے ایک لمحے کے لیے اجازت دی تھی، اب یہ قیامت تک کے لیے حرم ہے، کسی کو یہاں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور بات صرف جنگ کی نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ جو حرم ہے، حرم کی جو حدود ہیں، یہاں پر کسی درخت کو نہیں کاٹا جائے گا، حتیٰ کہ کسی کانٹے کو، خاردار درخت کو، جھاڑی کو نہیں کاٹا جائے گا، یہاں پہ شکار نہیں کیا جائے گا، شکار کو بھگایا بھی نہیں جائے گا، کوئی گری پڑی چیز ہے نہیں اٹھائی جائے گی سوائے اس کے کہ اٹھا کے وہاں دینی ہو تاکہ لوگ آ کے وہاں سے لے جائیں، بس اتنی اجازت ہے، ورنہ کوئی گری ہوئی چیز یہاں سے نہیں اٹھانی، اور یہاں کا گھاس بھی نہیں کاٹا جائے گا، یہ حرم ہے اللہ کا، یہاں کا گھاس بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو اذخر گھاس ہے، گھاس کا ایک نام ہے اذخر، جیسے ہم برسیم کہتے ہیں اور گھاس ہے ہمارے ہاں، کہا یہ جو اذخر ہے حضور اس کی اجازت دے دیں، یہ لوہار اپنی آگ جلانے کے لیے یوز کرتے ہیں اور ہم اس کو بعض اوقات اپنے تکیوں میں یوز کر لیتے ہیں، اس کو کاٹنے کی اجازت دے دیں۔ سرکار نے کہا اجازت دے دی۔ اب گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہوا ہے، جس شے کو چاہیں مصطفیٰ حرام کر دیں، جس شے کو چاہیں مصطفیٰ حلال فرما دیں، اس کو جن چیزوں کو حضور نے حرام کر دیا وہ حرام ہو گئی، اور حضرت عباس کی درخواست پر کہا حضور اذخر کو مستثنا کر دے، اس کی اجازت دے دے، کہا اجازت دے دی میں نے آپ کو۔ یہ رسول اللہ کی شان ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اللہ پاک نے انہیں حلال و حرام کا اختیار دیا ہوا ہے۔